سائیں زندگی کیا ہے؟ اور یہ ایک صدیوں سے ایک بکھیڑا چلا آ رہا ہے، ایک دور ہے، تو یہ سب کیوں ہے، کس لیے؟ زندگی کا جو مفہوم ہے وہ ہر انسان کی سمجھ اور اس کی استعداد کے مطابق تاریخ انسانی میں دیا گیا ہے. جس کو جیسے جیسے سمجھ آتی وہ اس کو ویسے ویسے جو ہے وہ آگے ٹرانسفارم کرتا گیا ہے. بہرحال اب اگر ہم خود اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ایک ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ ماں کی کوکھ سے جب انسان کا بچہ جنم لیتا ہے اور قبر کے پیٹ میں جب تک جاتا ہے تو تب تک وہ زندہ ہے. یہ ہم زندگی کو کرتے ہیں. اور جب ہم زندگی کو یوں دیکھتے ہیں تو ہمیں ٹائم جو ہے وہ ایک لینئر صورت میں نظر آتا ہے، جس کے اوپر ہم نے سیکنڈوں کی، منٹوں کی، گھنٹوں کی، پھر دنوں کی، ہفتوں کی، مہینوں کی، سالوں کا ایک چارٹ سا جو ہے وہ بنا رکھا ہے. اور پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ گرافس کھینچتے رہتے ہیں اس کی کامیابی کے، اس کے عروج کے، پھر اس کے زوال کے، پھر اس کی ناکامیوں کی. تو زندگی کا تصور جو ہے وہ ایک گراف پیپر کے اوپر ایک لائن کی صورت میں جو ہے وہ انسانی امیج میں جاتا ہے. روحانیت والے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لمحات کا بہاؤ ہے. دس از دا فال آف دا مومنٹس. ہر چیز اپنی تمام تر جامعیت کے ساتھ اسی وقت وجود پا رہی ہے اور اسی وقت وہ اپنے وجود کھو رہی ہے. تو فنا اور بقا کا سلسلہ جو ہے وہ یوں جاری ہے کہ ہر چیز اسی وقت بن رہی ہے اور اسی وقت جا رہی ہے، حتیٰ کہ یہ پوری کائنات. اور وہ کہتے ہیں کہ کن جو ہے یہ اس کا تسلسل ہے، فیکون جو ہے کیونکہ وہ عمل جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تو اس نظریے کتاب میں زندہ ہوں اور میں زندہ نہیں ہوں، تو ہست اور نیست، ٹو بی اینڈ ناٹ ٹو بی، وہ اس ایک لمحے کی داستان ہے. اب یہ شعور جو ہے یہ زندگی گزارنے کے لیے بڑا آسان ہے. شخص جس کے سامنے یہ ساری کائنات بشمول اس کے تخلیق بھی پا رہی ہے اور جا بھی رہی ہے، فنا بھی ہو رہی ہے اور اس کو بقا جو ہے وہ بھی مل رہی ہے، تو وہ ہر لمحے ایک جوائے میں ہے، ہر لمحے ایک راحت میں ہے، ہر لمحہ وہ ایک حیرت میں ہے، ایک ونڈر لینڈ ہے. جس سے بڑا ونڈر لینڈ کیا ہو؟ ایک فقیر اور ایک درویش کی نظر میں زندگی کیا ہے، اس کی کیا پرسیپشن ہے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمت جو ہے ان کی ملاقات جو حضرت شمس تبریز سے ہوتی ہے تو مولانا اس وقت مدرس ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، عالم ہیں، اور ایک درویش اور ایک فقیر جو ہے وہ اجڑے بالوں کے ساتھ، ننگے پاؤں کے ساتھ، خستہ حال جو ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے. اور وہ علم کا پھر ایک اپنا نشہ ہے، جاننے کا اپنا ایک جو ہے وہ تفاخر ہوتا ہے. تو جیسے آج کے ہمارے لوگ جو ہے وہ اپنے خاص باعث میں سے گزر رہے ہیں کہ ایک مخصوص وضاقتہ کا آدمی ہی جو ہے وہ پڑھا لکھا ہو سکتا ہے. تو بہرحال خیر وہ گزرتے ہیں. اب ایک شخص ہے مولانا روم اور ایک شخص ہے شمس تبریز، اور مولانا روم اس شعور میں جی رہے ہیں جس میں وقت جو ہے وہ ایک لائن ہے جی، اور شمس جو ہیں وہ لمحاتی فکر اور لمحاتی سوچ اور لمحاتی حال کے اندر ہیں کہ کن فیکون جو ہے وہ جاری ہے. اور پھر وہ گزرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ مولوی تو کیا پڑھا رہا ہے؟ اور مولانا فرماتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جس کا تجھے پتہ نہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ شمس جلال میں آ جاتے ہیں جی، اور وہ کتابیں اٹھاتے ہیں اور تالاب ایک قریب ہوتا ہے اس میں پھینک دیتے ہیں. تو مولانا خاصے برہم ہوتے ہیں، شاگرد سارے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں کتابیں اس زمانے میں، تو پرنٹ اور چھاپے خانے تو نہیں تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ درویش تو نے یہ کیا کر دیا، سارا اتنا بڑا خزانہ جو ہے وہ تو نے ضائع کر دیا، پانی میں بہا دیا.
تو شمس جو ہے اس میں سے کتابیں نکالتے ہیں اور وہ کتابیں سوکھتی ہیں۔ اب یہ بظاہر ایک کرامت بھی ہے، لیکن یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ شمس بہرحال اس مقام پر تھے، اس شعور میں تھے جی، جہاں پر انہوں نے اس وقت کو ہی کراس کر لیا، وہ اس وقت سے نکل گئے، اس قید سے جو ہے وہ نکل گئے۔ زندگی اور فنا اور بقا جو ہے وہ وقت کے حساب سے دیکھی جائے گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک انتہائی بے یقین سا اور غیر منظم سا معاشرہ بنتے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے اندر سے یقین اور اعتبار کیوں اتنا ختم ہوتا جا رہا ہے؟ جب اس بات سے یقین ہٹ جاتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک ہے، ہم اپنی زندگی کی پلاننگز کرتے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خود ایک ڈیوائن پلان کا حصہ ہیں میرا بھائی جی، تو تب جو ہے وہ پھر ایک یقین کی کمی آنے لگ جاتی ہے جی۔ تو وہ جس نے آپ کو تخلیق کیا اور جو خالق ہے اور جو قادر مطلق ہے جی، جب آپ اس کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، اپنی سوچ سے نکال دیتے ہیں، اور جس درجے کا نکالتے ہیں اس درجے تک بے یقینی میں جاتے ہیں۔ یقین سے ہٹے ہوئے سب لوگوں کو ضرور کچھ وقت اس سوچ کے اوپر دینا چاہیے کہ وہ حبیب خدا سے کتنا دور ہے جی۔ کوئی منطق نہیں بنتی نا کہ قریش میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایک یتیم بچہ خود سے دعویٰ کر دے بغیر کسی یقین کے جی، اور وہ یقین آج دیکھیے آپ عرب سے زیادہ مسلمان ہیں، تو عین الیقین ہے ہمارے پاس۔ یقین سے دوری، بے یقینی کی کیفیت جو ہے یہ اسی وقت ہے جب انسان ایک ایگو سینٹرک، اپنے آپ کو ان اکاؤنٹیبل سی یا سیلف سسٹینیبل سی چیز سمجھنے جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ جب یقین کی کمیاں ہونے لگتی ہیں میرا بھائی، تو پھر انسان دعا کے شعور سے نکلنے لگ جاتا ہے جی، وہ پھر دعائیں نہیں مانگتا، نہ اپنے لیے مانگتا ہے نہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے جی، کیونکہ وہ اس بات کا یقین کر چکا ہے کہ چیزوں نے بدلنا نہیں ہے جی، ان کو کوئی بدلنے والا جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو بھائی جس نے تجھے بنایا، جو تجھے لمحہ لمحہ بدل رہا ہے جی، وہ دوسری چیز کو نہیں بدلتا۔ تو پھر بے یقینی کی حالت میں جو ہمارے پاس ایک ذریعہ ہونا چاہیے دعا کا، اس سہارے کا جی، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کرنے کا، اور اپنے اندر اس شعور کو دوبارہ سے جگانے کا کہ ایک قادر مطلق ہے جس کی قبضہ قدرت میں یہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ بدل سکتا ہے حالات کو۔ تو ہم سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں اس بے یقینی میں، اپنی بے یقین ذات کے اوپر، کہ اتنا بھی یقین نہیں کہ اگلے لمحے زندہ بھی ہوں یا نہیں، اس کے اوپر تو یقین کر لیتے ہیں جی۔ اور جو دائم و قائم ہستی ہے جی، جس نے یہ ساری زندگی عطا کی ہے، اس کے اوپر ہم جو ہے وہ یقین ختم کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارے حالات نہیں بدلتے۔